تاریخ میں کچھ نام صرف لفظ نہیں ہوتے، وہ صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں دھڑکتے ہیں، کبھی شاعری کی صورت میں، کبھی ڈرامے میں چھپی ہوئی کہانیوں کی صورت میں۔ اور ان ہی ناموں میں ایک روشن ستارہ تھا، کالی داس، گپت سلطنت کا وہ گہر جس نے سنسکرت شاعری کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ کالی داس کے بچپن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ گاؤں کا ایک سادہ لڑکا تھا، کوئی کہتا ہے وہ جاہل تھا، نادان تھا، لیکن جو بات ہر روایت میں ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ کالی داس کا آغاز انتہائی عام لیکن انجام انتہائی عظیم تھا۔ کالی داس کا چندر گپت کے دربار تک پہنچنا خود ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ جب کالی داس نے علم حاصل کیا تو اس کی تخلیقات سنسکرت ادب میں بجلی بن کر گریں۔ اس کی شاعری اتنی دل نشین، گہری اور خوبصورت تھی کہ اوجائنی میں اس کی شہرت جا پہنچی، جہاں گپت سلطنت کا مرکزی دربار قائم تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق کالی داس نے علمی مقابلے میں حصہ لیا، جہاں جب اس نے اپنی شاعری اور عقل سے درباریوں کو حیران کیا تو بادشاہ چندر گپت دوم نے خود اسے اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ چندر گپت دوم جو علم اور ہنر کا قدردان تھا، اس نے فوراً کالی داس کو اپنے 9 رتنوں میں شامل کر لیا۔ ایک اور کہانی کے مطابق کالی داس کی تخلیقات بادشاہ کے پاس کسی درویش، شاعر یا درباری نے پیش کی اور بادشاہ نے متاثر ہو کر اسے بلوا بھیجا۔ یہ اس کی محنت، خاموشی، علم سے محبت اور شاعری کی طاقت کا نتیجہ تھا۔ اس کی زبان خاموش رہی لیکن اس کے لفظوں نے سلطنت کو جیت لیا۔ کالی داس نے جب علم حاصل کیا تو محض شاعر نہیں بنا، وہ سنسکرت کا شیکسپیئر بن گیا۔ اس کی مشہور تخلیقات میں شامل ہیں ابھیگیان شاکنتلم، میگھدوت، رگھو ونشم، کمار سمبھو۔ ابھیگیان شاکنتلم یہ ایک رومانوی ڈرامہ ہے جو مہابھارت کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ اس میں راجا دشنیت اور شکنتلا کی محبت، جدائی اور بالآخر ملاپ کو بڑے ہی جذباتی فلسفیانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ 7 ایکٹ پر مشتمل ہے اور سنسکرت ڈرامہ نگاری کی اعلیٰ ترین مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ کالی داس نے فطرت، موسم، جذبات اور انسانی رویوں کو اس میں نہایت خوبصورتی سے پرویا ہے۔ اس کہانی میں شکنتلا جب راجا کی بے رخی سے دکھ پاتی ہے تو اس کا دکھ ناظرین کے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس ڈرامے کا ترجمہ ہوا اور یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والے سنسکرت ڈراموں میں شامل ہے۔ میگھدوت یہ ایک نظم جس میں ایک جلا وطن آکاشی دیوتا اپنے بادل کو قاصد بناتا ہے تاکہ اپنی محبوبہ کو پیغام دے سکے۔ کالی داس نے اس نظم میں بادلوں کے سفر کو اتنے حسین انداز میں بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا ہندوستان کے جغرافیہ، اس کی خوبصورتی اور محبت کے جذبات میں کھو جاتا ہے۔ یہ صرف محبت کی نظم نہیں بلکہ قدرت اور انسانی جذبے کا گہرا امتزاج ہے۔ نظم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ بادل کے سفر کی تفصیل اور دوسرا محبوبہ تک پیغام پہنچنے کا منظر۔ اس میں اونچے پہاڑوں، بہتی ندیوں، گھنے جنگلات اور مندروں کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو شاعری کو بصری فن میں تبدیل کرتا ہے۔ رگھو ونشم یہ ایک مہاکاویہ ہے جو رگھو خاندان کی تاریخ پر مبنی ہے۔ اس میں راجا دلیپ، راجا بھاگیرتھ اور سب سے بڑھ کر راجا بھگوان رام کی نسل کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ کالی داس نے نہ صرف شاہی کرداروں کو بیان کیا ہے بلکہ ان کی ذمہ داریوں، ان کی اخلاق، قربانی اور عوام کے لیے محبت کو بھی شاعری میں ڈھالا ہے۔ یہ کاویہ صرف حکمرانی کی تاریخ نہیں بلکہ دھرم اور راج دھرم کا فلسفہ ہے۔ کالی داس نے ہر راجا کے کردار کو الگ انداز میں تراشا، جیسے بھاگیرتھ کی گنگا کو زمین پر لانے کی تپسیا یا دلیپ کی گائے کے تحفظ کے لیے قربانی۔ یہ نظم شاہی خاندانوں کی مثالی حکمرانی کو اجاگر کرتی ہے
اور بعد کی بہت سی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کمار سمبھو، اس مہاکاویہ میں دیوی پاروتی کی تپسیا، مہادیو شیو کا رضامند ہونا اور ان کے بیٹے کارتکیہ کی پیدائش کی کہانی شامل ہے۔ یہ نظم 8 سارج پر مشتمل ہے اور اس میں عشق حقیقی، تپسیا یعنی روحانی مشقت اور دیوی دیوتاؤں کے کرداروں کو بہت دل نشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نظم نہ صرف مذہبی عقائد کا آئینہ ہے بلکہ روحانیت، فطرت کی خوبصورتی اور کلام کی لطافت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ کالی داس نے پاروتی کی تپسیا کو ایک علامتی جد و جہد بنا دیا، ایک عورت کی خاموش طاقت، صبر اور لگن کی عظیم ترین مثال۔ اس نظم میں شیو کی خاموشی، کام دیو کا جل جانا اور پھر کارتکیہ کا جنم، سب کچھ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ پڑھنے والا ایک روحانی سفر پر نکل پڑتا ہے۔ کالی داس صرف شاعر نہیں تھا، وہ گپت سلطنت کے شہنشاہ چندر گپت دوم وکرمادتیہ کے دربار کا سب سے بڑا رتن تھا۔ 9 رتنوں میں وہ پہلا ہیرا تھا۔ اس کی شاعری صرف ادب نہیں بلکہ سلطنت کی روحانی طاقت تھی۔ اس کے کلام میں نہ صرف حسن اور عشق کی جھلک تھی بلکہ قوم، اخلاق، دھرم اور فطرت کا عمیق فہم تھا۔ کالی داس کا کلام صرف سنسکرت بولنے والوں تک محدود نہیں رہا، صدیوں بعد بھی دنیا بھر کے سکالرز نے اس کے کلام کا ترجمہ کیا۔ اس کے ڈرامے آج بھی بھارت میں تھیٹرز میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس کی شاعری دل میں اترتی ہے، آنکھوں کو نم کرتی ہے اور ذہن کو بیدار کرتی ہے۔ کالی داس کی موت کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کسی نے کہا وہ بدھ گیا میں فوت ہوا، کسی نے کہا وہ کاشی میں مقیم رہا، لیکن موت کا مقام جو بھی ہو، کالی داس کا اصل مقام دلوں میں ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، ہر اس لفظ میں جو خوبصورتی، سادگی اور فطرت کا آئینہ ہو۔ کالی داس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم انسان کو بدل دیتا ہے، کہ محبت صرف جذبات نہیں فہم بھی مانگتی ہے، اور الفاظ اگر دل سے نکلیں تو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ تھا کالی داس، 9 رتنوں میں پہلا لیکن تاریخ میں ہمیشہ زندہ۔